ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے، کچھ وائرل ویڈیوز پر تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ اس پرائم ٹائم میں ناظرین گرامی سب سے پہلے ہم عالمی سطح کی خبریں، بالخصوص ایران اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت جنگ جاری ہے اس کے اپڈیٹس کیا ہیں اس پر توجہ کر لیتے ہیں۔ امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ اور دی ٹیلی گراف کی رپورٹوں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ ایک بڑے فوجی آپریشن کی تیاری کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس میزائلوں اور دیگر ہتھیاروں کا ذخیرہ کم ہو رہا ہے۔ دی واشنگٹن پوسٹ کی گفتگو میں ایران تنازع سے وابستہ ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ ایک وسیع جنگ کی تیاری کر رہا ہے، لیکن موجودہ ہتھیاروں کے ساتھ طویل مدت تک فوجی مہم کو محفوظ طریقے سے جاری رکھنا مشکل ہے۔ عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ ممکن ہے وائٹ ہاؤس کو ایسی صورتحال کی معلومات نہ ہوں، جبکہ وائٹ ہاؤس نے اس نوعیت کے دعووں کو مکمل مسترد کر دیا اور کہا کہ امریکی فوج کے پاس صدر ٹرمپ کے تمام اسٹریٹجک اہداف کو پورا کرنے کے لیے کافی ہتھیار موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر امریکہ اپنے فوجی آپریشن کا دائرہ مزید وسیع کرتا ہے تو اسے فضائی دفاعی انٹرسیپٹر میزائلوں، طویل فاصلے تک مار کرنے والے درست ہدف والے ہتھیاروں، دیگر فوجی وسائل کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ حالیہ فوجی کارروائیوں میں ہونے والے نقصانات کے بعد بڑی تعداد میں اضافی فوج، جنگی طیاروں، فوجی ساز و سامان کو تیزی سے تعینات کرنا بھی امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ واشنگٹن میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز CSIS کی دفاع اور حفاظتی پروگرام کے سربراہ سیتھ جونس نے بھی ان خدشات کو درست قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو امریکی فوج مکمل طور پر تیار نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خلیج فارس کو آبی گزرگاہ کے جزیروں یا ساحلی علاقوں میں زمینی فوج بھیجنا ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ اخبارات ہیں امریکہ کے جو بڑے پیمانے پر اس طرح پیش کر رہے ہیں۔ اسی کے چلتے ناظرین گرامی آج یہ خبر بھی آئی کہ کس طرح سے جو ہے کتنا بڑا اس وقت 37.5 بلین ڈالر کے اخراجات ہوئے ہیں ایران جنگ میں، جو اس وقت امریکی وزیر دفاع کا جو تخمینہ سامنے آیا ہے، جو جنگ ایران کے ساتھ جاری ہے اس میں جو اخراجات ہوئے وہ 37.5 بلین ڈالر، یعنی میں کے وسط میں تقریباً 29 بلین ڈالر ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس میں اس وقت اخراجات آئے ہیں امریکہ کو۔ امریکی سینیٹ کی کمیٹی کی سماعت کے دوران گواہی دی جس میں انہوں نے پینٹاگون کے لیے تقریباً 67 بلین ڈالر کی اضافی فنڈنگ کی درخواست کا دفاع بھی کیا ہے، یعنی کہ اپنے ملک کے ٹیکس کے پیسوں سے ہتھیار بنانا، پھر اس کو مسلم ممالک پر مارنا۔ امریکہ کا یہ شیوا ہو چکا ہے اس وقت اور دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ اس دوران ایک خبر نکل کر کے آتی ہے جس میں ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ جوہری معاہدے کو بھی منظوری دے دی ہے، یعنی کہ اب سعودی عرب اپنے ہی ملک میں یورینیم کو یا نیوکلیئر طاقت کو اس کی افزود کر سکتا ہے، اور اس کی اجازت باقاعدہ امریکہ نے دی ہے۔ اب امریکہ سے کیوں اجازت لی جاتی ہے اس سلسلے میں یہ پتہ نہیں ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل، یہ بھی ایک بہت بڑا اخبار ہے، آپ جانتے ہیں، اس کی یہ رپورٹ ہے۔ اس کے مطابق اس معاہدے کے تحت سعودی عرب کو اپنے ملک میں یورینیم کی افزودگی کرنے کی اجازت مل گئی۔ یہ معاہدہ اس لیے بحث کا مرکز بنا ہوا ہے کیونکہ امریکہ نے پہلے جن ممالک کے ساتھ جوہری معاہدے کیے تھے ان میں ایسے سخت حفاظتی قوانین شامل ہوتے تھے جن سے یقینی بنایا جاتا تھا کہ جوہری ٹیکنیک کا استعمال صرف بجلی بنانے اور پرامن کاموں کے لیے ہو، نہ کہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے۔
لیکن سعودی عرب کے ساتھ اس معاہدے میں ایسے اہم حفاظتی التزامات شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ تو اب ایسے موقع پر جب ایران کے ساتھ جنگ جاری ہے اور حوثیوں نے سعودی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور اس کے سارے بحری راستوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، بالخصوص بحر احمر پر ناکہ بندی کر کے، ایسی صورتحال میں بغیر کسی شرط کے سعودی عرب کو یورینیم کی افزودگی کی اجازت ملنا امریکہ کی جانب سے بہت سارے سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ اس دوران آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر جو ہے دو دن پہلے امریکہ نے ایران کے حملہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ اس کی کوئی خاص تصویریں تو نہیں آئیں، لیکن اس کے جواب میں ایران نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم جو ہے خلیجی ممالک میں موجود امریکہ کے ہر اس عمارت کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے جو تجارتی اعتبار سے ہو یا دیگر اقتصادی اعتبار سے امریکہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بحرین کے جو ہے ایک بہت بڑی کمپنی کے ڈیٹا والی کمپنی کو جو ہے نقصان پہنچایا گیا ایک دن پہلے میزائل داغ کر کے امیزون کے ڈیٹا سینٹر پر، اور یہ بہت بڑا نقصان تھا اور یہ سرخیاں بھی سامنے آپ نے دیکھا۔ اور پھر اوپر سے ٹرمپ دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس بار کہ یہ صرف ٹریلر ہے، ابھی فلم آنا باقی ہے۔ جہاں ٹرمپ نے خبردار کیا کہ جوہری مرکز کے قریب واقع پک ایکس پہاڑ پر شدید حملے کیے جائیں گے، ان کا کہنا تھا کہ اس پہاڑ کے نیچے قائم خفیہ زیر زمین تنصیبات میں ایران دوبارہ اپنے جوہری پروگرام کو فعال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو دوبارہ جوہری ہتھیار تیار کرنے سے روکنے کے لیے ان تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اب تک ایران پر ہونے والے حملے صرف ٹریلر تھے، اصل کارروائی ابھی باقی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق اس وقت ایران کے پاس تقریباً 1000 پاؤنڈ افزودہ یورینیم موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ کے پاس ایسے شواہد ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران پک ایکس پہاڑ کے نیچے اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے، ایران کے جوہری پروگرام والے علاقوں پر حملہ کرنے کی دھمکی دیتا ہے، سعودی عرب کو یورینیم کی افزودگی کے لیے اجازت دیتا ہے۔ اس کی پالیسی دیکھیے ناظرین گرامی، اور کل کو یہی آ کر کے سعودی عرب پر حملہ کرے گا بہانہ بنا کر کے کہ سعودی عرب نے ہم نے یورینیم ان کو بجلی بنانے کے لیے دیا تھا، انہوں نے بم بنا لیا، پھر وہاں بہانہ ڈھونڈے گا سعودی عرب پر حملے کرنے کے لیے، پھر اس کو سارے ممالک کے خلاف بھڑکائے گا۔ یہ درندہ ملک اس وقت جو کر رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، وہ انسانیت سوز بھی ہے، لیکن سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جو کسی بھی اعتبار سے ایران اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بحرین، کویت، جارڈن پر مختلف علاقوں پر اب جو ہے وہ باقاعدہ اسٹریٹجک حملے ہو رہے، فوجی اڈوں پر تو حملے کرتا ہی ہے، اب ایران باقاعدہ جو ہے ان تنصیبات پر حملہ کر رہا ہے یا ان عمارتوں پر جہاں پر فوجی رہائش پذیر ہوتے ہیں، اور اس کے ٹارگٹ پر سب کچھ ہے اور وہ کہہ چکا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ٹارگٹ چوک نہیں رہا ہے ایران کا، وہ جو ٹارگٹ چاہتا ہے وہ ڈرون کو دو یا پھر میزائل، وہ مکمل طور پر تباہی مچائے، بالخصوص خیبر شکن میزائل جو ہے جس کی تفصیلات بار تفصیلات آ رہی ہیں، جو ہے جارڈن میں جو حملے ہوئے جس میں امریکہ کے مطابق کچھ 3 یا 4 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ تعداد بہت بڑی بتائی جا رہی ہے۔ تو اس خیبر شکن میزائل نے اپنے ٹارگٹ کو ایسے پہنچا کہ وہ بڑی تباہی مچا رہا ہے۔ اور ابھی میں نے جس کا بحران کے امیزون کے ڈیٹا سینٹر پر حملہ کرنے کی بات کی، یہ کوئی معمولی جو حملہ نہیں تھا، وہ بڑے پیمانے کا حملہ تھا، اور یہ وہ اس کا جوابی حملہ تھا ایران کا، جس میں اس نے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو مطلب یہ ہے ناظرین گرامی کہ اس وقت ایک دوسرے کو جواب دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے، امریکہ کی جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ایران اپنی کارروائی مکمل طور پر جاری رکھا ہوا ہے۔ اس درمیان میں یہ خبر ایک آ جاتی ہے، اس تصویر کو ہے تو یہ جو ہے عربی میں اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اس میں جو ہے باقاعدہ اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس وقت امریکہ جو ایران کے خلاف اسلحے کو استعمال کر رہا ہے، وہ جو ہے اس نے اپنے 3rd ورلڈ وار کے لیے جمع کیے ہوئے تھا۔
تو مطلب یہ ہے کہ جو ہے جس طرح سے جو اخبارات دعویٰ کیے ہیں امریکی کے اخبارات کی اس کے پاس ذخائر ختم ہو رہے ہیں، وہ ایک لمبی جنگ کے بارے میں ایران کے خلاف سوچ نہیں سکتا، پلان تو وہ بنا رہا ہے، اور یہ ان کا بیان جو ہے مضبوط کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ہتھیار ریزروڈ ہوتے ہیں، کہ کبھی تھرڈ ورلڈ وار تو جو ہے ایک بہت بڑی جنگ کا جو ہے یہ تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ریزرو کیے گئے ہتھیار اگر اس وقت ایران کے خلاف استعمال میں لا رہا ہے تو اس اخبار کا دعویٰ صحیح ہے کہ جو ہے اس کے میزائل اور دیگر طاقتیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آبنائے ہرمز کے قریب موجود ایک جزیرے پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے آج امریکی اخبار کی جانب سے اور امریکی سینٹ کام کی جانب سے، سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جو امریکی فوج ہے، یہ اس کی تصویر کے ساتھ دعویٰ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو اس وقت ٹارگٹ کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں جن ممالک میں بھی، خلیجی ممالک میں جو امریکہ کے فوجی اڈے ہیں یا اس کی جو بھی اس کو مفاد پہنچانے والے، اس کو ٹارگٹ کرنے کا ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ہے اگر ان کو ٹارگٹ بنا کر کے امریکہ کو یہاں سے خالی کر دیا تو پھر اسرائیل پوری طرح سے یہاں نہتھا ہو جائے گا، وہ نکل جائے گا، اس کا جو خواب ہے وہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کہ خلیجی ممالک میں امریکہ کی جانب سے اپنے فوجی اڈے بنانے کا مقصد ہی اسرائیل کو راستے فراہم کرنا ہے، ان ممالک کو اندرونی طور پر کھوکھلا بنانا ہے، ایران کو راستے سے ہٹا دینا ہے۔ جیسے ہی ایران راستے سے ہٹ گیا تو اسرائیل اپنا گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے پوری طرح سے، ظاہر سی بات ہے کہ ساری کی ساری حکومتیں اندرونی سطح پر کھوکھلی ہو چکی ہیں، وہ سب کے سب اس وقت جو ہے امریکہ کی کٹ پتلی بن چکے ہیں، ان پر طاقت کا زور لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اسرائیل اپنی پورا کامیاب ہو جائے گا گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے، اور اس کی گلی کی ہڈی جو بنا ہوا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے اسرائیل ہے، ایران ہے اسرائیل کی جو گلی کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ کسی بھی اعتبار سے ایران کو اور خلیجی ممالک کو لڑا کر کے پوری طرح سے خلیجی ممالک کو تباہ و برباد بھی کرنا چاہتا ہے اور ایران کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کی یورینیم کا بہانہ بنا کر کے ایران کو راستے سے ہٹانے کی اس نے مکمل کوشش کی، لیکن اسرائیل ناکام ہوا۔ پھر اس کے بعد امریکہ کو بلایا، اس کی جانب سے حملہ کروانے کی کوششیں ہوئی، لیکن ایران جس طرح سے تیزی سے ڈٹا رہا امریکہ کے سامنے، اسرائیل کے سامنے، اس میں ان کی گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے اسرائیل کا پورا چکنا چور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ٹرمپ کے ذریعے سے بار بار اکسا کر کے، کبھی یورینیم کے ذریعے سے، کبھی آبنائے ہرمز کا بہانہ بنا کر کے ایران کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اسرائیل پوری کوششیں کر رہا ہے، کسی بھی طرح سے ایران کو ان کے راستے سے ہٹایا جائے۔ ایران جس دن ہٹ گیا تو سمجھے کہ گریٹر اسرائیل ہو گیا، کیونکہ خلیجی ممالک پورے کی طرح کھوکھلے ہو چکے ہیں، اس کے اندر اسرائیل داخل ہو چکا ہے، ان کو بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے ایران نے جس طرح سے جواب دیا تو ان کا جو پلان تھا پورا کا پورا چوپٹ ہو چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل بہت زیادہ طور پر پلاننگ کری، خلیجی ممالک میں گھسنے کی اس نے کوششیں کی، وہ چاہے ابراہیم معاہدے کے راستے سے ہو یا پھر امریکہ کو ایران سے ان ممالک کو ڈرا کر کے ہو، یا پھر تجارتی اعتبار سے دبئی کی طرح سعودی عرب کو بنانے کے، تو اب دبئی جو جتنا بھی اس وقت جو آگے اس کے چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں سب سے زیادہ انجینئرز جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں اسرائیلی انجینئرز یوز ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے جب سے سعودی عرب نے یہ ویزا میں یہ چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ یہاں آئیں، زمین خریدیں اور شہریت حاصل کریں، تو اس میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے والے بھی یہودی ہیں، اور پھر جو ہے شہریت حاصل کرنے بھی یہودی ہیں۔ یعنی جس طرح فلسطینیوں نے پہلے غلطی کی تھی اس طرح سعودی عرب تو غلطی کر چکا ہے، اور باقاعدہ قطر نے بھی اس سلسلے میں مکمل طور پر اعلان کیا ہو نہ ہو، لیکن وہ تو وہاں اندر داخل ہو چکے ہیں۔ دبئی میں تو باقاعدہ انہی کی حکومت چل رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں مشرق وسطیٰ اندرونی سطح پر جس طرح کھوکھلا ہو چکا ہے،
اس میں اگر ایران اس وقت ڈٹ کر کے مقابلہ نہیں کیا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا کچھ ہوگا۔ ابھی حال ہی میں جو ایک بیان سامنے آیا تھا وزیر خارجہ کا امریکہ کا، وہ کل مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا، بڑا اہمیت کا حامل بیان تھا۔ اس نے کہا کہ جو ہے آبنائے ہرمز پر اگر ہم نے ایران کو مسلط ہونے دیا تو مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کا راستہ اگر بند ہوتا ہے تو ان کے لیے کیسے مشکلات پیدا ہوں گی؟ ہاں، ان کے اندر کی چیزیں ادھر نہیں آئیں گی، مشکلات تو مغربی ایشیا کو ہوگا، مشرقی ایشیا کو ہوگا۔ تو کس طرح سے یہ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیے گا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں ناظرین گرامی جو اندرونی سطح پر اس وقت ایران کے اوپر جو مسلط کی گئی ہے جنگ۔ آپ نے ہرمز سے کیا بھی لینا دینا نہیں ہے امریکہ کو، اب تک کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ کیوں اس پر بضد ہے؟ وہ بضد صرف اس لیے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ اس کے پاس ہو، یورینیم افزودگی کا بہانہ ہو، آبنائے ہرمز پر قبضے کا بہانہ ہو، کسی نہ کسی اعتبار سے ایران کو گھیرتا رہے اور اس کو مکمل طور پر فوجی طاقت کے اعتبار سے کمزور کرتا رہے۔ لیکن وہ جیسے جیسے کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایران اپنے نئے نئے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، وہ اپنی جنگی جو ہے لاہی عمل کو چینج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کل بھی میں نے پرائم ٹائم میں اس بات کا اظہار کیا تھا، آبنائے ہرمز کا راستہ روکنے کے ساتھ ساتھ حوثیوں کو یہ بتا دیا کہ تم بحر احمر روکو۔ بحر احمر کا راستہ روکتا ہے تو سمجھے کہ سعودی عرب کے گردن پر انگلی رکھ دیا، اس لیے کہ سعودی عرب سے کسی طرح کی دشمنی ہے، یہ دباؤ بنانا ہے امریکہ پر، اس لیے کہ جب سعودی عرب پر یا خلیجی ممالک پر کسی بھی طرح کے اٹیک ہو جائیں گے تو یہ امریکہ کو دباؤ بنائیں گے کہ بھائی آپ روک دو ان تمام چیزوں کو۔ پھر اس کے بعد سیدھے سے ایک چھوٹی سی خبر جو ہے فارسی زبانوں میں ایران کی یہ چلا دیتے ہیں کہ ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں نہر سوئس کو بھی جو ہے ہم لوگ یہ کر لیں گے یا کسی کا استعمال کر کے۔ تو یہ وہ راستے ہیں ناظرین گرامی کے امریکہ جس راستے سے آ کر کے ایران کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے مختلف بہانوں سے، تو جو ہے باہری راستوں سے ایران امریکہ کو گھیرنے کے لیے ایسے راستوں کو مسدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس راستے سے جو ہے وہ خلیجی ممالک اور ایشین ممالک کا ایک دوسرے سے کنیکٹیوٹی ہے۔ تو یہ جو جنگی چال اس وقت ایران چل رہا ہے، جس کے چلتے خود امریکہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ کبھی دھمکیاں دیتا ہے، کبھی فلمی ٹرائل کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ ہم نے حملہ کر دیا، کبھی کسی جزیرے پر حملہ کر دیا، کبھی جو ہے پورے عالمی سطح پر اخبارات میں خبر شائع کر دیتا ہے کہ اب جو ہے آبنائے ہرمز کے راستے پوری دنیا کے لیے کھلے ہوئے۔ ارے بھائی کھول ہی نہیں سکتے، آپ کیسے کھولیں گے؟ اس راستے میں تو سارے کے سارے بارود بچھایا رکھا ہے، کوئی کشتی گزر نہیں سکتی، پوری دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی۔ بہرکیف یہ جو ہے جنگ بہت آگے جانے والی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایران جس جو ہے دھڑلے کے ساتھ اور جس طرح سے کھڑا ہے، چاہے وہ جتنے بھی حملے ہر رات، ابھی 11ویں رات ہے، 12ویں رات، کل کی رات جو تھی وہ 12ویں رات تھی، 12ویں رات بھی امریکہ نے نہیں چھوڑا ہے۔ ایران کے ان مختلف علاقوں کو باقاعدہ جو اس کے نظر میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فوجی اڈے ہم کو تباہ کر دیا ہے، حقیقت یہ ہے ناظرین گرامی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہر دن اتنے بڑے پیمانے پر فضائی حملے کر کے دعوے کرتا ہے کہ ہم نے اس کے فوجی اڈوں کو تباہ کیا، ان کے میزائل کو، ذخائر کو تباہ کیا، فلاں کو تباہ کیا، تو پھر ایران کے پاس جو براہ راست اس وقت خلیجی ممالک میں حملے کر کے کر رہا ہے تو کہاں سے رہے؟ میں نے اس سے پہلے والی جنگ کے موقع پر بھی آپ لوگوں کے سامنے صاف اور واضح طور پر کہا تھا کہ ایران کے جنگی لاہ حمل کو سمجھنے میں ایران پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے ایران کو اگر دیکھا جائے تو ایران میں جو ہے بچھی ہوئی زمین کم اور پہاڑوں والی زمین بے انتہا ہے۔ ایک سرنگ کہاں سے نکل کر کے کہاں ختم ہوتا ہے یہ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو، اس لیے کہ یہ سلسلہ وار پہاڑ ہے اور کئی سینکڑوں کلومیٹر تک ممکن ہے کہ ایران جو ہے اپنے سارے وہ ذخائر جو پہلے کہیں رکھا ہوا تھا اس کو نکال کر کے محفوظ جگہ پر لے گیا ہو اور امریکہ کو بیوقوف بنانے کے لیے گوگل کے میپ پر چائنا کی مدد سے، رشیا کی مدد سے
جو بتا رہا ہے کہ یہ فوجی اڈے ہیں فلاں ہیں فلاں کر سکتا ہے، جس کے چلتے ایران صاف اور واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ 10 سال تک تم ہم سے لڑتے رہو، ہمارے میزائل ختم نہیں ہوں۔ تو یہی ہے کہ جو ہے ایران نے یہ کہا کہ جو ہے ہم ایک بہت بڑی جنگ فوجی طور پر اتارنے کی انہوں نے کوششیں کی زمینی سطح پر، وہ تم ناممکن ہے ایران میں، وہ وہاں کی سنگلاخ پہاڑیوں میں ایسے گم ہو جائیں گے، جو بھی فوجی آئیں گے دوسرے ممالک کے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آبنائے ہرمز کو بھی آپ جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں گے، جو راستہ گزر رہا ہے اس کے آس پاس کے علاقے اور بالخصوص ایران کی جو قبضے میں ہیں وہ پہاڑ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کل اس نے اس جزیرے پر حملہ کر دیا۔ ممکن ہے کہ جزیرے میں کچھ ہلچل مچی ہو، وہاں سے جو ہے کشتیوں کو اور جہازوں کو مارا گیا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اتنا آسانی سے ایران اپنا جو ہے شکار ہونے والے نہیں ہے امریکہ کے میزائلوں کا، جو اس وقت آبنائے ہرمز کے آس پاس حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرکیف یہ وہ سارے تبصرے ہیں جو ایرانی چینلوں میں اور جو ہے مختلف اخبارات میں چھپتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے، کل 13ویں رات ہے، آج کی رات 13ویں رات ہے، پھر آج امریکہ کیا کرتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ مسلم نام کی وجہ سے بھارت میں کرائے پر مکان ملنے میں دقتوں کا سامنا آنے کے بعد ایک عیسائی عورت نے اپنا نام جو ہے وہ بدلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ گجرات کے وڈودرا سے ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا۔ 66 سالہ خاتون نے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی، جس میں شادی کے بعد اختیار کیا گیا مسلم نام چھوڑ کر دوبارہ اپنے عیسائی نام کو اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ مسلم نام ہونے کی وجہ سے انہیں وڈودرا میں غیر مسلم علاقوں میں کرائے پر مکان لینے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 21 جولائی کو جسٹس نرجر دیسائی کی بینچ نے عرضی پر سماعت کے بعد ریاستی حکومت اور متعلقہ افسران کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے اور پوچھا ہے کہ نام تبدیلی کی خاتون کی درخواست سرکاری گزٹ میں کیوں شائع نہیں کی گئی۔ دراصل درخواست گزار جو مرکزی حکومت کی ریٹائرڈ ملازمہ اور بیوہ ہے، ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی تھی، لیکن ایک مسلم مرد سے شادی کے بعد انہوں نے مسلم شناخت اختیار کر لی اور اپنا نام بھی تبدیل کر لیا تھا۔ شوہر کا انتقال ہوا، جس کے بعد انہوں نے سسرال چھوڑ دی، میکے اور پرانے خاندانی رشتوں سے دوبارہ وابستہ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ خاتون کا کہنا ہے کہ ان کے مسلم نام کی وجہ سے انہیں وڈودرا کے غیر مسلم علاقوں میں گھر نہیں مل رہا، اس وجہ سے وہ نام بدلنا چاہتی ہے۔ کانگریس اور بی جے پی کے احتجاج کے باعث حیدرآباد کے مرکزی علاقے میں کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ نیٹ پیپر لیک معاملے میں راہل گاندھی کو مبینہ طور پر زبردستی حراست میں لیے جانے کے خلاف کانگریس کی جانب سے لوک بھون کے گھیراؤ کا اعلان ریاستی کانگریس صدر مہیش کمار گوڈ نے کیا تھا۔ دوسری جانب بی جے پی قائدین نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم مودی کی رہائش گاہ کے سامنے دھرنا دے کر جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا اور اس کے خلاف گاندھی بھون کے گھیراؤ کا اعلان کیا۔ اس دوران پولیس نے بی جے پی کارکنوں کو نامپلی میں واقع بی جے پی دفتر کے قریب ہی روک دیا، جبکہ کانگریس رہنماؤں کو خیرات آباد سرکل کے مقام پر روک دیا۔ اس طرح سے آمنے سامنے آنے کی وجہ سے ایک دوسرے پر لاٹھی ڈنڈوں سے حملے بھی ہو گئے۔ ناظرین گرامی، راہل گاندھی نے اس وقت جو ہے طلباء سے اور میڈیا کے نامہ نگاروں سے مخاطب ہونے کی کوشش کی۔ طلباء پر جو ظلم و ستم ہوا، ان کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ان کی گرفتاری کے وقت میں، کہ 2 پولیس اہلکاروں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی ہم پولیس وردی میں ہیں، لیکن حقیقت میں ہم بھی حکومت سے بیزار ہو چکے ہیں، حکومت بدلا۔ ان کی ویڈیو اس وقت بڑے بڑے پیمانے پر الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح ہے کہ پولیس والے تھوڑا مجھے گھسیٹ کے لے گئے، بٹ کان میں کہہ رہے تھے کہ اس سرکار کو ہٹائیے۔ ایکچولی میں راجستھان کا ہوں، ان کو ہٹائیے۔ ہم صرف وردی پہنے ہیں۔ دوسرا کہہ رہا ہے میں ہریانہ کا ہوں، ان کو ہٹائیے۔ تو دیٹ سینٹیمنٹ از دیر، اینڈ سچائی ایوری بڈی نوز۔ اوکے، ان بیچاروں کو آرڈر ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ کرنے ہیں، بٹ ایون پولیس از ناٹ ہیپی اباؤٹ واٹ از ہیپنڈ۔ Sensible police people feel that this is a crime that has been done to the future
of our country. This is a crime that is being done to the people we love. They can see their children in this.